ہم جا رہے ہیں پٹھانہ گاؤں کی طرف. یہاں میں آپ کو حویلی جوالا سنگھ دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ ایک گردوارہ بھی. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت میں موجود گاؤں میں موجود ہوں، 0 لائن بارڈر. اگر آپ نے میری ویڈیو وہ نہیں دیکھی تو چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ سواری ہمیں رینجرز نے ارینج کر کے دی ہے، لوڈر رکشہ. آج کی ویڈیو بھی جو ہے بہت زیادہ ایڈونچرس ہونے والی ہے. چلیں اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں. واہ، کتنی خوبصورت نہر آ رہی ہے اور کتنا پیسفل جو ہے وہ ماحول ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بڑا پیارا. بھینسیں وہاں پہ نہا رہی ہیں. یہ ایسے جو ہے نظارے دیکھنے کو کہاں ملتے ہیں شہر میں، یہ صرف آپ کو گاؤں میں مل سکتا ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں پٹھانہ گاؤں کی طرف. یہ بھی 0 لائن بارڈر پہ ہے اور یہاں پہ ایک ہم نے آپ کو تاریخی مقام دکھانا ہے جو ہم آپ کو وہاں جا کے بتائیں گے. پٹھانہ گاؤں لاہور ضلع کی تحصیل شالیمار میں واقع ایک نہایت ہی قدیم تاریخی گاؤں ہے. یہ لاہور کے مشرق میں بھارتی سرحد واگا اور برکی کے علاقے کے قریب واقع ہے. تاریخی شواہد کے مطابق پٹھانہ کی عمر تقریباً 450 سال بنتی ہے. روایت کے مطابق اس گاؤں کی بنیاد چودھری چنگا نے رکھی تھی، جو سندھو جاٹ قبیلے کے ایک با اثر سردار تھے. اس زمانے میں وہ علاقے کے بڑے زمیندار اور قبائلی رہنما شمار ہوتے تھے. آج میں آپ کو پٹھانہ گاؤں کی ایک بہت ہی خاص اور ایک تاریخی حویلی کی سیر کروانے لے کے جا رہی ہوں، جو کبھی سکھ سلطنت کے ایک عظیم جنرل سردار جوالا سنگھ کی رہائش گاہ بھی تھی. سردار جوالا سنگھ رنجیت سنگھ کے ہم زلف تھے، یعنی جند کور کی بڑی بہن کے شوہر. لوڈر رکشہ نے ہمیں گاؤں کے موڑ پہ اتار دیا. موجو کے گاؤں سے 3 گاؤں آگے پٹھانہ گاؤں ہے. ہم یہاں پہ داخل ہو چکے ہوئے اور ہم نے بازار کا رخ کیا ہے. شاندار کھویا بنتے ہوئے نظر آیا. انہی گلیوں میں کہیں حویلی موجود ہے جسے ہم نے تلاش کرنا ہے. نہایت ہی آسانی سے حویلی مل گئی اور اس کی شان و شوکت دیکھ کے تو میں دنگ ہی رہ گئی. آئیے میں آپ کو حویلی کے اونر سے ملواتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام سردار سیف اللہ سندھو ہے. جی میں گاؤں پٹھانہ ضلع لاہور کا رہائشی ہوں. جی اس حویلی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنے سال پرانی ہے اور جی آپ کے انسیسٹرز میں سے کون تھے جو یہ حویلی کے مالک تھے؟ اچھا، یہ جو حویلی اس حویلی کا نام ہے حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو پٹھانہ. اچھا، تو یہ گاؤں پٹھانہ کے اندر واقع ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے ہوئی سردار جوالا سنگھ سندھو. سردار جوالا سنگھ سندھو مہاراجہ رنجیت سنگھ جنہیں لقب تھا لائن آف پنجاب، شیر لاہور کا، اچھا شیر پنجاب کا، جی، ان کے یہ ہم زلف سانڈو بھی تھے. اچھا یعنی کہ جو مہارانی جند کور تھی ان کی سسٹر کی شادی سردار جوالا سنگھ سندھو سے ہوئی تھی. اچھا، اور جو اس ٹائم ان کی فوج کے ملٹری کمانڈر بھی تھے لائی کا گورنر جنرل اس ٹائم کے. اچھا. تو یہ حویلی آلموسٹ 300 سال پرانی ہے، 17-18 سنچری کی یہ بلڈ اپ ہوئی ہے. اچھا. تو یہ ہمارے گریٹ گرینڈ فادر کی ہے، جدھر سے ہمارا فیملی ٹری پیڈیگری سٹارٹ ہوتا ہے نا سردار جوالا سنگھ سندھو سے. اچھا. ان کو یہ الاٹ کی گئی تھی ہم ان کی 8th جنریشن سکھزم سے لگایا جائے. ویسے بائی برتھ ہماری 4th جنریشن ہے. ہم مسلم ریلیجن میں کنورٹ ہوئے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ 4th جنریشن. اگر سکھزم سے لگائی جائے تو 8th جنریشن ہے جوالا سنگھ سندھو سے. اچھا. تو اس حویلی کا جو ہے وہ 8 کنال کے اوپر رقبہ محیط ہے. کچن، شاہی حمام، شاہی جو ہوتا ہے اس کا بورچی خانہ وہ سیپریٹ تھا. گیسٹ روم اس کے نیز علاوہ تھے. اچھا اچھا. تو جو پٹھانہ گاؤں تھا وہ کیپٹل ہوا کرتا تھا بیفور پارٹیشن ڈسٹرکٹ لاہور اور ڈسٹرکٹ امرتسر. پنجاب میں 85 پنڈاں دا دارالخلافہ سی، ہیڈ سی. اچھا. اس ٹائم ادھر جوڈیشلی کا نظام تھا پروپر، میونسپلٹی کمیٹی تھی ادھر، اور جیل سسٹم تھا ادھر، کورٹ سسٹم تھا ادھر.
اور ایک جو کیپٹل سٹی کو تمام جو فیسلٹیز ہوتی تھی وہ اس ٹائم تھی آج سے 300 سال سے پہلے بھی. حویلی کا بیشتر حصہ گر چکا ہوا ہے، لیکن جتنے بھی ریونز اور باقیات موجود ہیں وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح قائم ہیں. اس کو مختلف ادوار کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا اتنا زیادہ جتنا جنگوں کی وجہ سے ہوا. اسپیشلی 1965 کی جو جنگ تھی اس میں بمبارمنٹ ہوئی اور جس کی وجہ سے حویلی کا کچھ حصہ گر گیا. مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کو بہت ہی جلد بحال کر لیا جائے گا. صرف چند مہینوں کی بات ہے اور یہ حویلی اپنی کافی زیادہ اصل حالت میں آ جائے گی اور مجھے اس کا بے صبری سے انتظار ہے. میں دوبارہ یہاں پہ وزٹ کروں گی اور اس میں تقریباً 28 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. مجھے سندھو صاحب نے یہ بات خود بتائی. اس کی سب سے نمایاں خصوصیت چھوٹی نانک شاہی اینٹوں سے کی گئی تعمیر ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی اینٹوں سے اتنی مضبوط، بلند اور خوبصورت عمارت کیسے تعمیر کی گئی ہوگی. اس دور کے کاریگروں کی مہارت واقعی قابل داد تھی. سچ کہوں تو کیمرے کی آنکھ اس حویلی کی اصل خوبصورتی کو مکمل طور پر قید نہیں کر پا رہی. یہاں آ کر جو احساس ہوتا ہے وہ ویڈیو میں پوری طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس حویلی میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. برج، وسیع و عریض صحن، خوبصورت دالان، نفیس جھروکے، بلند محرابیں اور چھوٹی نانک شاہی اینٹوں سے بنی دیواریں آج بھی اپنی اصل شان برقرار رکھے ہوئے ہیں. موجودہ وقت میں اس حویلی کی دیکھ بھال کرنے والے سندھو صاحب کے مطابق ان کے پردادا کا نام ہرچند سنگھ تھا. تقسیم ہند کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام سردار نصر اللہ رکھ دیا گیا. انہوں نے بتایا کہ ہرچند سنگھ کی 2 بیویاں تھیں. تقسیم کے بعد ایک بیوی اپنے خاندان کے ساتھ بھارت چلی گئی جبکہ دوسری یہیں پاکستان میں رہیں، اسلام قبول کیا اور ان کی نسل آج بھی اس حویلی میں آباد ہے. اس حویلی کی سیڑھیاں چڑھنا کافی آسان ہے. رام گوپال حویلی کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور دیکھیے گا. وہاں پہ رسے کی مدد سے سیڑھیاں چڑھی جا رہی تھیں، لیکن یہاں پہ بہت ہی کنوینئنٹلی سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں. گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اتنا حال برا ہو چکا ہوا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں لڑکتی ہوئی اوپر پہنچ رہی ہوں. تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ حویلی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے. میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جب یہ حویلی اپنی اصل حالت میں بحال ہوگی تو کتنی خوبصورت ہو جائے گی. یہ ابھی اتنی شان و شوکت رکھتی ہے تو تب اس کا کیا حال ہوگا، کتنی خوبصورتی ہوگی. یقیناً میں یہاں پہ دوبارہ آؤں گی. یہ حویلی رنجیت سنگھ نے سردار جوالا سنگھ کو ان کی فوجداری خدمات کے سلسلے میں تحفے پہ دی تھی، اور خود رنجیت سنگھ بھی یہاں پہ کئی دفعہ قیام پذیر ہوئے تھے. 1947 میں سردار ہرچرن سنگھ جو کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، انہوں نے
پارٹیشن کے بعد جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو کافی زمینیں وغیرہ دی، ان کی کافی مدد کی، اور اس سلسلے میں وہ کافی مشہور بھی تھے. سندھو خاندان اس سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس پٹھانہ گاؤں میں. اس 3 منزلہ عمارت سے اوپر سے نیچے دیکھا جائے تو ہر چیز کتنی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. حویلی کا کونا کونا چھان مارا مگر ابھی دل بھرا نہیں تھا. آئیے سندھو صاحب سے بقیہ گفتگو سنتے ہیں جو انہوں نے حویلی کے بارے میں کی. جگہ دیکھ جب سے انہوں نے یہ انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کیا ہے نا، اچھا واگا ونگ ٹو گنڈا سنگھ یعنی قصور تک. اچھا So this is very peaceful border. Immigration is here, trade is here. Different type of peanuts, دالیں ہاں دالوں اور سے ماش کی دال، ماش کی اور شیشے کا چور بور جسے بولتے ہیں، ہاں جی. اس کے ذریعے اس کا چونا اس کے ساتھ بلڈ اپ کیا گیا ہے. اینٹیں کہاں سے آئی تھی؟ راجستھان سے لائی تھی؟ نہیں، اس کی اینٹیں آئی تھی بدھو کاوا، بڑا فیمس شالامار گارڈن کے پاس. اچھا اور بڑوں سے سنتے تھے، اس کے پاس لامحدود وہ گدھے ہوا کرتے تھے. اچھا ایک گدھا ادھر سے لوڈ ہوتا تھا، ایک گدھا ادھر ان لوڈ کرتا تھا. حویلی کا ایک وار آتا تھا اس سے. اچھا. تو یہ اس کے آرکیالوجی اور دیار سندل جسے دیار بولتے اس لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا. اچھا اچھا جی، یہ میں اپنے ناظرین کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نا ہمیں جنریشن بائی جنریشن کنورٹ ہوتی آ رہی ہے. وی آر دا ریئل اونر آف دس حویلی بیکاز وی آر دا انسیسٹر آف سردار جوالا سنگھ سندھو. وی آر 8th جنریشن آف سردار جوالا سنگھ سندھو. اوکے. تو یہ ہمیں الاٹ ہوئی ہے آفٹر کلیم، جن کا ہوتا ہے نظام 1959 اور 61 کے اندر جو لا بنایا تھا، اچھا اس کے تحت کلیم سسٹم کے اندر ہمیں یہ الاٹ کی گئی ہے. اچھا. تو وارڈ سٹی آرکیالوجی ادر جو ڈپارٹمنٹ ویکنوٹس پراپرٹی بورڈ ہے وہ اس کو نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ ہوتا ہے جو شرائنز کے اندر آ جاتے ہیں، مندروں کے اندر، ٹیمپلز کے اندر یا مساجد کے اندر جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کو ویکنوٹس پراپرٹی بورڈ کرتا ہے. رہی بات وارڈ سٹی کی، وہ ایک ادارہ ہے لیکن وہ بھی جو گمنام ہوتی ہے ان کو کرتا ہے. لیکن یہ انڈر سپرویژن آف کہہ سکتے ہیں وارڈ سٹی کام کرے گی. باقی اس کے اندر ہمارا شیئر ہولڈر ہم ہی ہے اس کے. بالکل. تو یہ پبلک کے لیے آن ہو جائے گی یا آپ اس کو کیا میوزیم میں کنورٹ کر دیں گے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی جو نیشنل انٹرسٹ کے لیے اگر استعمال کرنا، سو وی ڈونیٹ ٹو دا نیشن. اگر انہوں نے پرسنلی جس طرح کرتے ہیں تو سوری ٹو سے وی ڈینائی دیٹ. ہم نے سندھو صاحب سے اجازت لی اور وہ بہت ہی اچھے میزبان ثابت ہوئے. اب ہماری منزل گردوارہ سری گرو ہرگوبند سنگھ صاحب کی طرف ہے. یقین کریں اس جون کی گرمی میں پیدل چلنا بہت ہی دشوار کام ہے. میری دعا ہے کہ میری ویڈیو صرف ان تک پہنچے جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہوں اور قدر کرتے ہوں دوسرے لوگوں کے ایفرٹس اور اپنے ماضی کو اون کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں. جو قومیں اپنے ماضی کو اون کرتی ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. حسب معمول یہ گردوارے میں کام ہو رہا تھا اور ہمیں اجازت نہیں مل سکی، لیکن جتنا بھی ممکن ہو سکا میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور اپنے ناظرین کو میں مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی. دیکھیے اس کو، اور اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور گاؤں کی زندگی کو مزید قریب سے دکھائیں گے کیونکہ ابھی ولیج سیریز ختم نہیں ہوئی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.